بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. وقال الملك ائتوني فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي تقطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ. جب اس کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. بے شک میرا رب ان کی سازش کو خوب جاننے والا ہے. بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا حاشا للہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں جانی. عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے. میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی اور بے شک وہ سچوں میں سے تھے. اس نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی اور یہ بھی جان لے کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہاں پہ کہ بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے کے آؤ. تو جب قاصد گیا ان کے پاس تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے پہلے آپ ان کو بلائیں اور اللہ تعالیٰ بہت سازش کو جاننے والا ہے اور میں اس سازش کو پہلے بے نقاب کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور میرے اوپر سے یہ تہمت ہٹے. سب سے پہلے آپ نے مطلب یہ بات ظاہر کی کہ ان عورتوں کو بلائیں ان سے پوچھیں کہ میری غلطی تھی یا ان کی غلطی تھی تاکہ میرے اوپر سے یہ تہمت ہٹے تب میں قید سے نکلوں گا ورنہ میں قید سے نہیں نکلوں گا. تو اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اگر انسان کے اوپر کوئی تہمت لگے تو تہمت لگانا پہلے دور کرنا چاہیے پھر اس کے بعد اس سے ملنا چاہیے. یعنی جس سے کسی وجہ سے لڑائی ہوئی بھی ہے اس نے کوئی تہمت لگائی ہے آپ کے اوپر اور پھر دوبارہ آپ سے وہ ملنا چاہتا ہے تو آپ کہیے پہلے تہمت کو الگ کرو. پہلے یہ خلاصہ کرو کہ میری غلطی تھی یا تمہاری غلطی تھی. تم نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی تو پہلے اس سے تم معافی مانگو کہ تم نے میری جو مجھ پہ تہمت لگائی تھی وہ غلط تھی. پھر اس کے بعد اس سے ملنا شروع کرو تاکہ کیا ہو صاف دلی کے ساتھ پھر ملا جائے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا پھر وہ تہمت لگ جاتی ہے. اگر اس تہمت کو دور نہ کریں تو پھر ہمیشہ کے لیے لگ جاتی ہے مشہور ہو جاتی ہے پھر وہی بات. تو اس لیے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تہمت کو الگ کرنے کے لیے جو آپ کے اوپر لگی تھی زلیخا کی طرف سے اور عورتوں کی تو اس کو دور کرنے کا آپ نے مدعا ظاہر کیا. مصر کی عورتوں نے آپ کے خلاف سازش کی تھی. حضرت یوسف نے فرمایا میرا رب ان کی سازش کو خوب جانتا ہے. ان عورتوں میں سے ہر ایک عورت حضرت یوسف سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہتی تھی. جب وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی تو اس نے انتقاماً حضرت یوسف علیہ السلام پر برائی کی تہمت لگا دی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر عورت یوسف کو اس پر آمادہ اور تیار کرتی رہی ہو کہ ان کی مالکہ عزیز مصر کی بیوی کی خواہش پوری کریں. حضرت یوسف علیہ السلام اس کو نہیں مانتے تھے. ہو سکتا ہے کہ مطلب اس لیے اس کو مطلب جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ ان عورتوں سے پوچھو. وہ سب عورتیں جو تھیں اپنے مقصد میں نامراد اور ناکام ہوئی. ان سب عورتوں نے مل کر عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف کی کردار کشی کی, آپ پر الزام لگایا, بری تہمت لگائی. تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے اس تہمت کو مجھ سے دور کیا جائے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی. مطلب حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی بتانا چاہتے تھے تاکہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کیا اور یہ تہمت میرے اوپر سے ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گی. تو عزیز مصر کا دل بھی میری طرف سے صاف ہو جانا چاہیے کہ میں نے اس کی کوئی خیانت نہیں کی, یعنی اس کی بیوی کی جو ہے عزت کو برقرار رکھا. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے اس وقت انہوں نے فرمایا میں نے یہ تفتیش اس لیے کرائی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تھا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کو پس پشت خیانت نہیں کی.
اور یہاں پہ جو جن عورتوں نے اعتراف کیا ان میں عزیز مصر کی بیوی نے، زلیخا نے بھی خود اعتراف کیا اور کہا کہ میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا اور یہ سچوں میں سے ہے، یعنی اس نے بھی گواہی دے دی، حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کی گواہی دی، اور پھر یہ فرما دیا کہ بے شک اللہ مجرموں کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، یعنی جو شخص خائن اور سازشی ہوتا ہے وہ ضرور رسوا ہو جاتا ہے، اور جو شخص خائن اور سازشی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اس کا نتیجہ نکلا، یعنی ایسا کوئی اقدام کرتے یا کوئی جرم ہوتا حضرت یوسف علیہ السلام کا تو وہ آپ اتنی جرأت نہیں کرتے کہ اپنے اوپر لگی ہوئی تہمت کی تفتیش اور تحقیق کرائیں، لیکن کیونکہ آپ سچے اور پارسا تھے اور آپ کو کامل اعتماد تھا اپنے اوپر، اس لیے آپ نے یہ بات کہلوائی۔ تو ایک تو مصر کی عورتوں نے یہ کہا کہ نہیں واللہ یہ بشر نہیں ہے، اب یہ تو کوئی معزز فرشتے ہیں، آپ کو دیکھ کے کہا تھا نا، پہلے یہ انہوں نے کہا تھا، پھر دوسری دفعہ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ واللہ ان کے اندر کوئی برائی نہیں۔ اس طرح عزیز مصر کی بیوی نے پہلی بار بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی یہ کہہ کر بیان کی کہ میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا سو یہ بچ گیا، اور دوسری بار اس نے یہ اعتراف کیا کہ اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے، میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی۔ وما ابریء نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور الرحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين والاجر الاخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے سوائے اس کے جس کے اوپر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں گا۔ پھر جب بادشاہ نے اس سے گفتگو کی تو کہا اے یوسف آپ آج سے ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں۔ یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا، وہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ اس میں مفسرین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ قول جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کا ہے یا عزیز مصر کی جو بیوی زلیخا تھی اس کا یہ قول ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا اگر یہ قول مان لیا جائے تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میں اپنے نفس کو خطاؤں اور لغزشوں سے پاک قرار نہیں دیتا، کیونکہ انسان کے نفوس ان کو اپنی خواہش پر چلنے کا حکم دیتے رہتے ہیں، مطلب نفسانی خواہشات ہیں وہ ہر شخص کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کے اوپر جس مخلوق پہ رحم فرمائے تو اس کو اس کی شیطانیت سے بچائے رکھتا ہے۔ اور یہ بات کیوں کہی حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ اس لیے کہی تاکہ بادشاہ کو یہ بتا دیں کہ آپ نے اس کے غیر موجودگی میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور آپ نے اپنے نفس کی برائی کیوں ظاہر کی؟ تاکہ نفس کی برائی اس لیے ظاہر کی تاکہ یہ خود ستائی نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ یہ قول زلیخا کا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بت پرست تھی، وہ تو اللہ کو مانتی ہی نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، لہٰذا یہ قول جو ہے یہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی قول ہے۔ اس میں یوسف علیہ السلام نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر یہ خواہش ہی نہیں تھی، میرے اندر یہ رغبت ہی نہیں تھی، اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بچایا اس بدفعلی سے، ہے نا، لیکن میں نے اس لیے بچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری رہبری کرتا رہتا ہے، اللہ مجھے بچاتا ہے، اللہ نے رحم فرمایا اور میں اس چیز سے باز رہا۔
یہ مطلب تھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف تھا اس لیے میں باز رہا۔ اور عصمت جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے میں اس کی قدرت اور اختیار کے باوجود ان کو گناہ کی طرف مائل نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں عصمت۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس گناہ کے کرنے پر قدرت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے خوف کی بنا پر روکتا ہے۔ اس جذبے کو اس بات کو عصمت کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے گئے یا اس کے وزیر کے؟ کیونکہ وزیر کا نام تھا عزیز مصر اور بادشاہ کا نام تھا ولید بن ریان، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ مینشن کیا یہاں پہ کہ بادشاہ جو ہے اس نے مطلب حضرت یوسف سے کہا کہ میں تمہیں اپنے لیے مخصوص کرتا ہوں، تو مطلب اب آپ بادشاہ کے پاس چلے گئے، یعنی بادشاہ نے آپ کو اپنے لیے مخصوص کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، یعنی وزیر کے پاس نہیں گئے، عزیز مصر کے پاس نہیں گئے، بلکہ بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ نے ان کو اپنے لیے پسند کر لیا، اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ یعنی حضرت یوسف سے بادشاہ بہت متاثر ہوا، ان کی کئی صفات جو ان پر ظاہر ہوئی اس کی وجہ سے بادشاہ نے ان کو پسند کیا۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ بادشاہ کو یہ بات بہت اچھی لگی کہ یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا کہ جب تک جرم سے میری برات نہ ہو، یعنی میرے اوپر سے وہ تہمت نہ ہٹے، اس وقت تک میں قید سے باہر نہیں آؤں گا۔ ایک تو یہ بات بہت بڑی بات تھی کہ ورنہ تو ہر ایک قیدی جو ہے قید سے چھوٹ کے جاتا ہے جلدی سے، لیکن آپ نے کہا نہیں، میں قید سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ مجھے اس تہمت سے برات نہ ہو جائے، وہ تہمت مجھ پر سے الگ نہ ہو جائے جو لگائی گئی تھی۔ تو یہ آپ کا نہایت درجے کا حوصلہ تھا جو بادشاہ کو پسند آیا کہ یہ حوصلہ ہے کہ قید سے باہر نہیں آ رہے جب تک کہ تہمت الگ نہ ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز جو پسند آئی تو وہ یہ کہ ساقی نے آپ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے آپ کی بہت تعریف کی، اور وہ تعریف اس نے یہ کی کہ یہ بہت عبادت گزار ہیں اور بہت زیادہ نیک سلوک کرتے ہیں سارے قیدیوں سے، اور ان کی جو بیمار ہوتے ہیں ان کی عیادت کرتے ہیں اور سب کے کام آتے ہیں۔ تو بادشاہ جب یوسف علیہ السلام کی ان صفات کو سن کر مطلع ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے کا خواہش مند ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کا قاصد آپ کو بلانے آیا تو اس نے کہا کہ جی آپ اپنے اب قید خانے کے کپڑے جو ہیں ان کو اتار کے رکھ دیں، اب آپ شاہی لباس پہنیں بہت اچھا سا، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہیں چلیے بادشاہ سے ملنے کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے اوپر چلتے چلتے یہ لکھ دیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے لکھا دروازے کے اوپر، یہ آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے۔ قید خانے کو لکھا کہ یہ آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے اور یہ زندہ لوگوں کا قبرستان ہے۔ بہرحال جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جو ہے نا، بادشاہ کے پاس جب پہنچے، ولید بن ریان کے پاس جب آپ پہنچے تو آپ کی عمر 30 سال تھی۔ تو بادشاہ نے آپ سے یہ کہا کہ میرے خواب کی تعبیر اب مجھے خود بتاؤ تم۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب خود اس خواب کی تعبیر آپ کو بتانی شروع کی۔ پہلے تو آپ نے اس کو بتائی تھی نا ساقی کو کہ اس کی یہ تعبیر ہے، لیکن جب بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ اب خود تم اپنی زبان میں مجھے بتاؤ کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری خواب کی تعبیر جو ہے وہ ان کو بتائی۔ تو اس پر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا آج سے تم ہمارے نہایت نزدیک مقتدر اور امانت دار ہو۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے منصب طلب کیوں کیا کہ تم مجھے بنا دو اس کا محافظ، میں خزانہ مجھے دے دو اور میں اس کی حفاظت کروں گا، اور میں بہت اچھی طرح علم رکھتا ہوں اس کو چلانے کا۔ تو یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ منصب کا طلب کرنا کیا ان کی شریعت میں جائز تھا کہ کوئی منصب طلب کر سکتا ہے اپنے لیے؟ تو ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں یہ بات جائز ہو، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے لیے کوئی منصب طلب کرے۔ لیکن اگر برے آدمیوں کے ہوتے ہوئے کوئی اچھا آدمی اپنی صفات بیان کر کے کوئی عہدہ لینا چاہے تو یہ بات جائز ہے، یعنی برے لوگوں کے درمیان اچھی صفات کا آدمی اگر اپنی خصوصیات بیان کر کے کوئی منصب لینا چاہے تو وہ چیز جائز ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفات بتائیں اور فرمایا
میں بہت حفاظت کرنے والا، بہت جاننے والا ہوں۔ تو حضرت یوسف کو معلوم تھا کہ اس عہدے کے لائق کوئی اور آدمی اس وقت ان میں موجود نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس عہدے کو لینا پسند فرمایا۔ اس معاملے میں ہمارے انتخاب کا طریقہ آ جاتا ہے کہ مثلاً یہ کہ جیسے ہمارا طریقہ انتخاب ہے آج کل، تو جس وقت کہ وہ اپنے آپ کو نامینیٹ کرتا ہے اور بکثرت امیدوار کسی ایک عہدے کے لیے ووٹ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی صفت جو ہے نا وہ ظاہر کرتا ہے اور اس کے بعد ان سے ووٹ لیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو اب طریقہ کار یہ ہے کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ خرچ کیا، کنوینسنگ کی اور اس کے بعد وہ عہدہ حاصل کر لیا۔ مطلب ذاتی خصوصیات کے اوپر جو ہے وہ کسی کو بھی ووٹ نہیں ملتے۔ تو یہ مطلب کافی غیر اسلامی طریقہ انتخاب ہے ہمارے ہاں کا، غیر اسلامی طریقہ انتخاب ہے، کیونکہ وہ خصوصیات صحیح معنوں میں کسی کی بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ سب مال خرچ کرتے، ووٹ خریدتے ہیں اور اس کے بعد منتخب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اتنے برے برے لوگ اسمبلی کے اندر آ جاتے ہیں جنہیں نہ کوئی علم ہوتا ہے، نہ دیانتدار ہوتے ہیں، نہ امانت دار ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ مطلب علم رکھتے ہیں۔ بہت سارے تو جاہل ہوتے ہیں بالکل جو آتے ہیں اسمبلیوں کے اندر۔ مطلب امیدوار کے لیے اگر شرائط اہلیت نہ ہو تو ظاہر غلط نتائج ہوتے ہیں، اور غلط لوگ منتخب ہو کے جب آتے ہیں تو غلط حکومتیں قائم ہوتی ہیں اور ملک کا نظام غلط چلتا ہے۔ تو پورا کیا ہوا، سلیکشن کے اوپر ہوا نا، کہ ہم جس آدمی کو منتخب کر رہے ہیں اس کے اندر وہ صفات نہیں ہے اور ہم نے اس کو منتخب کر لیا، تو گویا ہم نے پورا سسٹم جو ہے، پورا نظام جو ہے ملک کا وہ بگاڑ دیا۔ اس لیے منتخب کرتے وقت آدمی کی دیانتداری، امانت داری اور صلاحیتوں کو دیکھنا چاہیے، اس کو دیکھ کے پھر ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے۔ ہمیں ایسے پیسے کے بدلے میں جو ہے ووٹ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس میں ووٹ کا جواز میں ہی تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے منصب طلب کیا تو ہم بھی اپنے لیے منصب طلب کر سکتے ہیں کہ ہم نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوں، ہم صوبائی اسمبلی کے ممبر ہوں۔ یہ جواز پیش کرتے ہیں نا لوگ اس سلسلے میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں تو وہ خوبیاں تھیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے عہدہ طلب کیا، لیکن ہمارے عام لوگوں کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہوتی اور ہم غلط سلط تعریفیں کر کے اپنی اور لے لیتے ہیں ووٹ پیسہ خرچ کر کے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فخر کی بنا پر یہ نہیں کہا تھا کہ میں جاننے والا ہوں، میں مطلب علم رکھنے والا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی تھی۔ یہ آپ کو معلوم تھا کہ آئندہ نظام کس طرح چلانا ہے اس ملک کا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اللہ کے رسول تھے اور رسول پر اپنی امت کی مصلحتوں کی رعایت کرنا وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہبری فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو سوال بڑے اہم تھے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ پہلا سوال تو یہ کہ اپنے لیے منصب طلب کرنا آیا جائز ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنی تعریف کی تو اپنی تعریف کرنا اس کا مطلب جائز ہوا، لیکن اپنی تعریف کرنا اگر تکبر سے خالی ہو اور اس کا مقصد نیکی کا پرچار کرنا ہو، اس کا مقصد لوگوں میں عدل قائم کرنا ہو اور ظلم کو مٹانا ہو، تو اس وقت اپنی تعریف کرنا جائز ہے۔ مثلا یہ کہ کوئی شخص یہ کہے جی مجھے آپ جج بنا دیجئے کیونکہ میں بہت اچھا عدل قائم کروں گا، لوگوں کے درمیان انصاف سے کام لوں گا، تو آپ مجھے جج بنا دیں، تو وہاں تو صحیح ہے یہ بات۔ لیکن اگر کوئی غلط آدمی جو ہے وہ پیسے دے کے یہ کہے تو مجھے ووٹ دینا کہ میں جج بن جاؤں، تو پھر وہ طریقہ کا اور میرے اندر یہ خصوصیات ہیں، تو وہ کیا ہوگا، وہ تکبر میں آ جائے گا۔ اس لیے اپنی مدح، اپنی ستائش، اپنی تعریف انسان اس وقت کرے جب اس کا کوئی فائدہ ہمیں نظر آئے۔ جیسے مثال کے طور پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے لوگ اٹھایا جاؤں گا، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا، سب سے پہلے اللہ کے سامنے لوگ پیش کیے جائیں گے تو میں کلام کروں گا، سب سے پہلے میں کلام کروں گا اللہ تعالیٰ سے، اور پھر جب لوگ مایوس ہوں گے تو میں انہیں خوشخبری سناؤں گا، میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا اور آدم کی اولاد میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ میں عزت والا ہوں گا۔ لیکن کیونکہ یہ کلام خبر دینے کے لیے ہے، خلقت کو، لوگوں کو بتانے کے لیے ہے، کسی غرور اور تکبر پہ نہیں ہے، تو آپ ہمیشہ اس طرح کے جملوں کے بعد فرماتے تھے کہ میں فخر نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے یہ منصب دیا، میں فخر نہیں کرتا، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یعنی پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پورا نظام سنبھال لیا اور پورے حسن انتظام کے ساتھ جو ہے آپ نے مملکت کو چلایا۔ اب یہ کہانی جو ہے پھر آگے بڑھتی ہے، آگے اس طرح بڑھتی ہے کہ آپ نے انتظام ایسا کیا کہ
کہ غلہ لینے کے لیے دور دور تک قحط پڑ گیا تھا، دور دور تک، شام تک جو ہے قحط کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جہاں رہتے تھے شام میں، تو وہاں بھی قحط پڑنے لگا، تو لہٰذا ان کے بھائیوں نے بھی غلے کی تلاشی کرنی شروع کی کہ کہاں سے غلہ ملے گا۔ تو ان کو خبر ملی کہ ایک بہت نیک آدمی ہے کہ جو مصر میں غلہ تقسیم کر رہا ہے، تو اس لیے پھر آپ کے بھائی جو ہیں انہوں نے سفر کر کے اور وہ مصر آئے، اور مصر میں پھر اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ یہ آگے کی آیات کے اندر اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ آبَاءَهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قال اللہ علی ما نقول وکیل وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب متفرقا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما كان یغنی عنهم من اللہ من شیء الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یوسف کے بھائی غلہ خریدنے مصر آئے تو ان کے پاس گئے، پس یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے، اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا تم اپنے باپ شریک بھائی کو میرے پاس لے کر آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں، پس اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لائے تو میرے پاس تمہارے لیے بالکل غلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ انہوں نے کہا ہم اس کے متعلق اس کے باپ کو راضی کریں گے اور ہم یہ ضرور کرنے والے ہیں۔ یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا ان کے پیسوں کی تھیلی ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اس کو پہچان لیں، شاید وہ پھر واپس آ جائیں۔ پس جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمیں آئندہ غلہ لینے سے منع کر دیا گیا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں، ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ ان کے باپ نے کہا کیا اس کے متعلق میں تم پر اس طرح اعتبار کروں جس طرح میں اس سے پہلے اس کے بھائی کے متعلق تم پر اعتبار کر چکا ہوں؟ پس اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں انہوں نے اپنے پیسوں کی تھیلی دیکھی جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری رقم کی تھیلی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ پر لدا ہوا غلہ زیادہ لائیں گے، اور بادشاہ کے لیے یہ تو معمولی مقدار ہے۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم اللہ کو گواہ کر کے مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے کر آؤ گے، ماں سوا اس کے کہ تم کسی مصیبت میں گر جاؤ۔
جب انہوں نے اپنے باپ سے یہ عہد کر لیا تو اس نے کہا ہم جو عہد کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے، اور اس نے کہا اے میرے بیٹو شہر میں تم سب ایک دروازے سے نہ داخل ہو اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور جب وہ وہاں سے داخل ہوئے جہاں داخل ہونے کا ان کے باپ نے حکم دیا تھا، اور وہ اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا تھا، مگر وہ یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی سو پوری کر لی، انہوں نے پوری کر لی، بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر دیکھتے ہیں ان کے بھائی آ گئے، حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ان سے وہ کہنے لگے کہ حضرت یوسف نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم 12 بھائی ہیں، ان میں سے ایک تو ہمارا بھائی مر گیا ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے، اور وہ ہم اپنے باپ کے پاس چھوڑ آئے ہیں، کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا تھا تو اس کی تیمارداری کرنے کے لیے ہم چھوڑ آئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کی دفعہ جب آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے آنا۔ تو انہوں نے کہا ان کے بھائیوں نے کہ نہیں، ہمارے باپ بہت مشکل سے اجازت دیں گے ہمارے ساتھ آنے کی، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لائیں۔ تو حضرت یوسف نے 2 باتیں کی، ایک تو ان کا دل نرم کرنے کے لیے تاکہ حضرت یوسف پہ وہ بھروسہ کریں، ان کے پیسے جو تھے نا وہ ان کو واپس کر دیے، ان کے غلے میں واپس ان کے پیسوں کی تھیلیاں ڈال دیں، تو مطلب تاکہ ان کا دل مانوس ہو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ کتنے اچھے ہیں یوسف علیہ السلام، کتنے اچھے ہیں جنہوں نے ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے، ہمیں غلہ بھی دے دیا، اور پھر اپنے بھائی کو مطلب لے کر آئیں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے دھمکی بھی دی ساتھ میں کہ دیکھو اگر تو اب کی دفعہ میرے اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر نہیں آئے تو پھر میں تمہیں غلہ بھی نہیں دوں گا۔ تو یہ انہوں نے دھمکی دی تاکہ وہ اس کو زبردستی لے کر آئیں۔ اب اس میں کیا وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیوں زور دے رہے تھے اس بات پہ کہ چھوٹے بھائی کو لے کے آئیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بھی یہ پہچانوانا چاہ رہے تھے کہ میں یوسف ہوں، یعنی یامین جو ہے اس کو اپنے پاس بلانے کی خواہش جو ہے نا وہ عام آدمی کیوں کرے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہچان جائیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بلا رہے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ بھی ہوگی کہ اتنا عرصہ گزر گیا آپ نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا، تو وہ اس کو دیکھنا چاہتے تھے کہ کتنا بڑا ہو گیا، کیونکہ اس وقت تو حضرت یوسف بچے تھے جس وقت ان کو کنویں میں ڈالا تھا، اور اب ان کی عمر 30 سال ہو گئی تھی، تو اپنے بھائی کو دیکھے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا تھا، تو دیکھنے کی خواہش بھی ہوگی آپ کو کہ اپنے بھائی کو بلائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کیوں نہیں پہچانے؟ اس لیے نہیں پہچانے کہ اس وقت بچپن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اب یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، تو اس وجہ سے نہیں پہچانا انہوں نے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا اس کے پیسوں کی تھیلی اس کے سامان میں رکھ دو، چنانچہ وہ تھیلی انہوں نے ان کے سامان میں رکھ دی۔ یہاں اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرو، جب اچھائی کرو گے تو وہ برائی بھی دھل جائے گی، برائی بھی دور ہو جائے گی ان کے دلوں سے، یعنی جو ان کے بھائیوں کے دلوں میں بغض اور عناد تھا ان کے خلاف وہ مطلب دور ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی دنیا میں جو شخص ہمارے ساتھ برائی کرے، ہم اگر اس کے ساتھ اچھائی کریں گے اور کرتے رہیں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ برائی اس کے دل سے دھل جائے گی۔ اور اس میں سب سے اچھا نمونہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کی برائی کو فوراً بھلا دیتے تھے اور ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے، کیا حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی شخص سے اس کی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑا جائے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا تھا تو آپ سب سے زیادہ غضبناک ہوتے تھے۔ اسی طرح آپ نے جنگ احد کے جو لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کے ساتھ بھی آپ نے نرمی برتی اور معاف کیا، عفو درگزر سے کام لیا۔ میری جان بھی ہو ایک نگاہ کرم